بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفار کے ثمرات۔ نمبر 1، گناہوں کی بخشش۔ جس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اسے معاف کر دیا گیا۔ نمبر 2، اللہ کی رضا اور اس کی محبت۔ استغفار ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ کی محبت پا لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت، قرآن مجید میں آتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حالت بدل جائے، ہماری مشکل آسان ہو جائے، مصیبت ٹل جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے۔ عذاب کا ٹل جانا، اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ آپ کے ان میں ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ بہت زیادہ خیر و برکت کا ہونا، یہ سب برکتیں ہیں استغفار کی جو ابھی بتا رہی ہوں آپ کو، فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہود میں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اے میری قوم، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں یعنی گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر مزید طاقت اور قوت بڑھا دے۔ تو استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ آسمان سے بارشیں اترتی ہیں اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورۃ نوح۔ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ کتنے فائدے ہیں؟ انہ کان غفارا، نمبر 1 گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، نمبر 2 آسمان سے بارشیں اتریں گی، نمبر 3 مال ملے گا، نمبر 4 بیٹے ملیں گے، نمبر 5 باغات ملیں گے، نمبر 6 نہریں ملیں گی۔ یعنی اتنی نعمتیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے آئیں گی، اور یہ ایسے سورسز ہیں کہ ان سے مزید نعمتیں پھوٹتی ہیں، بیٹوں سے یا مال سے یا نہروں سے یا باغوں سے۔ وہ کہنے کو تو ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر سے پھر کئی اور خیر پھوٹ نکلتی ہے۔ استغفار دلوں کو روشن کر دیتا ہے، استغفار گناہ کو مٹاتا ہے، دلوں پر لگے ہوئے گناہ اور معاصی کے میل و کچیل کو صاف کرتا ہے۔ استغفار بندے کے لیے ہمیشہ ضرورت کی چیز ہے، کیونکہ انسان کو بہت سی بلائیاں ملتی ہیں اور بہت سی تکلیف والی چیزیں اس سے دور ہوتی ہیں، اور ایمان یقینی اور بدنی اور قلبی اور اعمال میں طاقت اور قوت کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ استغفار حق گوئی اور وقار اور بردباری عطا کرتا ہے۔ جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ اللہ سے بردباری کا معاملہ کرے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ استغفار سے مزین ہو، کیونکہ استغفار بندے کو بردباری اور وقار کا عادی بناتا ہے، اس سے اس کی زبان صحیح رہتی ہے۔ کیا فائدہ ہے استغفار کا؟ زبان صحیح رہتی ہے، اس سے حق گوئی اور حق بیانی کا عادی بناتے، کیونکہ انسان جب غلط کرتا ہے اور پھر استغفار کرتا ہے تو سوچتا ہے کیا کر دیا میں نے، کس منہ سے اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اور پھر آئندہ کے لیے کانشیس ہوتا ہے۔ اگر استغفار نہ کرے تو گناہ پر تھوڑی دیر ملامت ہوئی، ختم ہوئی، لیکن آئندہ کے لیے پھر وہی کیا۔ تو استغفار انسان کو گناہوں پر مزید ہوشمند بنا دیتا ہے۔ استغفار سے کثرت عبادت اور دنیا میں زہد اور تقوی پیدا ہوتا ہے، یعنی نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ استغفار سے گناہ مٹتے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا
مہربانی کرنے والا پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برا کر بیٹھے، ہم سب کرتے ہیں نا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے. یعنی استغفار اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ التحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کر لو، قریب ہے تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہری بہ رہی ہے. یہ کس کے لیے ہے جزا؟ گناہگاروں کے لیے، جب وہ توبہ استغفار کر لیں. گناہگاروں کو جنتیں مل جائیں گی اگر انہوں نے توبہ کر لی. تو کتنی بڑی نعمت ہے توبہ، استغفار. استغفار سے روزی میں کشادگی، مال اور اولاد میں بڑھوتری، جیسے کہ ابھی ہم نے سورۃ نوح کی آیت پڑھی. اور سورۃ ہود میں بھی آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، یعنی اللہ کی طرف پلٹو. وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی دے گا. دنیا کی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے. یعنی جب آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے دنیا میں تو کیا کریں؟ فوراً استغفار شروع کر دیں. کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کہیں پریشانی بنی ہوئی ہے، استغفار شروع کر دیں. اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. جو جتنا استغفار کرے گا اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا. اور تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ نہیں. اگر استغفار نہ کی، منہ موڑا، توجہ نہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگی. استغفار بدن میں طاقت اور قوت پیدا کرنے کا سبب ہے، جیسے سورۃ ہود میں آتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت اور قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو. ذاتی قوت بھی اور اجتماعی قوت بھی بڑھے گی. تو قوت کا منبع ہے استغفار. اور گناہ انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں، خوف زدہ کر دیتے ہیں، دلوں کو کمزور کر دیتے ہیں. استغفار بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاعراف میں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ شاید وہ باز آ جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کبھی اچھے حالات کرتا ہے، کبھی تکلیف میں ڈالتا ہے انسان کو تاکہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے. جب تک ہمیں تکلیفیں نہیں آتی بعض اوقات ہمیں یہ بھی یاد نہیں آتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں. جو ہی مشکل آتی ہے تو ہمارا بہرحال اس طرف رجحان ہوتا ہے اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی غلطی کی جس کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی. اسی طرح اللہ کا فرمان ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتے. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیت ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد کراتے ہیں کہ کس طرح میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، تمہیں چن لیا، تمہیں یعنی ہر طرح کی نعمتیں عطا کی. لیکن جب انہوں نے نعمتیں پا کر شکرانہ ادا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. کتنی واضح دلیل ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں عذاب لانے کا سبب بن جاتی ہیں. پھر ایک اور آیت میں آتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو، اور اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے. یعنی اگر تم نے دو کام کیے، کون سا؟ شکر اور ایمان لائے. شکر کیا، ایمان لائے، تو وہ قدردان ہے، علم والا ہے، تمہیں عذاب نہیں دے گا، تمہیں اپنی رحمتوں میں رکھے گا. استغفار دل میں روشنی پیدا کرنے اور اس کو صاف کرنے کا سبب ہے. یعنی اگر آپ کے دل میں کسی قسم کی گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، اداسی ہے، تو فوراً کیا شروع کر دیں؟ استغفار کرنا. حدیث میں آتا ہے بے شک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا داغ لگ جاتا ہے نا؟ یہ حدیث سب کو پتا ہے. اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے اس سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھ جاتا ہے اور اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں یوں کیا ہے، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ دلوں پہ جو زنگ آتا ہے، دلوں کی جو بے رونقی ہوتی ہے، دلوں کے اندر جو خوف ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی کیا ہوتی ہے؟ گناہ. دل میں بزدلی، بخل، حرص، یعنی دلوں کی جو خرابیاں ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے. تو تزکیہ نفس کے لیے استغفار ضروری ہے. اور استغفار کیا ہے کہ واپس پلٹنا اللہ کی طرف، اپنے غلطی ماننا اور اللہ سے بخشش کی دعا کرنا. استغفار بندے کو اللہ کی محبت کی طرف کھینچ لاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ کی محبت کب محسوس ہوتی؟ عبادت سے، اچھے کاموں سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے بندوں کی مدد اور خدمت کر کے، بیماروں، یتیموں، مسکینوں، معذوروں کی خدمت کر کے اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے دل میں. خاص طور پر اگر اخلاص کے ساتھ آپ وہ کام صرف اللہ ہی کی خاطر کر رہے ہوں.